بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کرونا وائرس کی جو وبا پوری دنیا میں آئی، اس سے جہاں بہت سے خاندان متاثر ہوئے، وہاں ہمارے نہایت محترم جناب میاں افتخار حسین صاحب، ان کے بھائی اس وائرس کا شکار ہوئے اور اسی میں وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ پہلی مرتبہ اس کے بعد میں پشاور آیا ہوں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے چونکہ بہرحال روایات بھی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ ان روایات کو اور اس تعلق کو نبھایا ہے، تو میرے اس وقت آنے کا مقصد تو اسی حد تک ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اس کے تمام خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس موذی مرض سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ یہ مقصد تھا میرے یہاں آنے کا۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ ذرا بتائیں۔ کہ اس وقت جو آپ کوشش کر رہے ہیں، ایک مطلب کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر آ جائیں اور گورنمنٹ کے خلاف تحریک شروع کی جا سکے، کیونکہ مارچ تک کا جو ٹائم ہے یہی امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ مارچ میں جب سینٹ الیکشن ہو جائیں گے تو گورنمنٹ سینٹ میں بھی پی ٹی آئی سینٹ میں بھی اکثریت دے دے گی، اور پھر اس کے لیے مسائل کم ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ مسلم لیگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے باوجود آپ کی کئی کوششوں کے، نہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، آپ مایوسی کا شکار بھی نظر آتے ہیں، تو کیا کریں گے آخر آپ؟ مایوسی کا شکار تو میں نہیں ہوں، اور نہ ہی مایوسی ہم نے اپنے قریب آنے دی ہے، اور اس حوالے سے چونکہ ہم سیاسی کارکن ہیں، تحریکیں جب بھی چلتی ہیں، جب تمام حزبی اختلاف کے لوگوں کے اشتراک سے چلیں تو وہ کامیاب رہتی ہیں، اور اس حوالے سے اس پر اختلاف نہیں کہ ہم اے پی سی بلائیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ ہمیں ایک نئی تحریک کی طرف جانا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظر میں اس نظریے کے ساتھ متصادم ہیں، کہ ایک طرف ہم اس کو ناجائز کہیں، جعلی ووٹ اور جعلی مینڈیٹ کے حامل کہیں، پھر نئے الیکشن کا ہم پرزور مطالبہ بھی کریں، اور پھر جب بھی اس گورنمنٹ کو کسی مسئلے پہ ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری بڑی پارٹیاں جب ان کو ان حالات میں ووٹ دیتی ہیں تو ہماری نظر میں وہ ذرا صورتحال سے متصادم ہو جاتی ہے۔ تو اب بھی ہمارا ان سے یہی تقاضا ہے کہ یہ روش اگر ترک کر دی جائے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم حزب اختلاف کریں اور اختلاف رائے کریں، تحریک چلائیں، تو یکسوئی کے ساتھ ہی ہم قوم کا اعتماد حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو، ہمارے عمل میں تذبذب ہو، تو پھر عام آدمی کا وہ اعتماد ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارے رابطے اس وقت بھی جاری ہیں، اور ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم اس تذبذب سے نکلیں، یکسوئی کی طرف جائیں، اور بڑے واضح لائن ہم قوم کے سامنے رکھیں تاکہ عام آدمی حزب اختلاف کی تحریک پر بھرپور اعتماد کر سکیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کب اے پی سی آپ بلا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی پر اور نون لیگ پر آپ کا کتنا اعتماد ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو اس کا جواب تو دے دیا ہے کہ ہمیں یکسوئی چاہیے۔ اس یکسوئی کے لیے ہم یہی اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ سوال کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس تذبذب سے نکلیں، ایک نیا میثاق ہو، اور اس میثاق میں ہم جمہوریت کو، جو اس ملک کا ایک سیاسی نظام ہے، اس پر ہم واضح ہو جائیں کہ کیا ہم نے اس ملک میں قوم کا، اگر ہم اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں،
اور اسی قوم کے ووٹ کو چرایا گیا ہو اور ہمارا فرض ہو کہ ہم اس قوم کو وہ امانت واپس لوٹائیں، تو پھر اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں قوم کے سامنے اپنا موقف لانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پی 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 کے اشتراک سے جو ایف اے ٹی ایف والے بل حالیہ دور میں پاس کیے ہیں کچھ دن پہلے، اس پہ آپ کی جماعت کا کیا موقف؟ اس پر ہم اپنا موقف دے چکے ہیں۔ ہم نے ہماری پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس قسم کے جو بل آئے ہیں اس کا جائزہ لیا ہے، اور اس کا قانونی پہلو، اس کا سیاسی پہلو، سب ہم نے اس کی بڑے عمیق نظر سے ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ایک طرف ہم 14 اگست منا رہے ہیں جو ہمارے یوم آزادی ہے، دوسری طرف ہم پارلیمنٹ میں وہ قانون سازی کر رہے ہیں جو آزادی کی نفی ہے۔ یعنی اگر آج اقوام متحدہ کی یو این کا کوئی قرارداد آئے اور اس قرارداد کے ساتھ ہمارے اپنے ملک کا کوئی قانون متصادم ہو تو ہمارے ملک کا قانون غیر مؤثر ہو جائے تو اس میں آزادی تو گئی۔ اگر ان کی طرف سے کوئی قرارداد آئے اور وہ تقاضا کرے کہ 2 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تک اس کو نافذ الامر ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں اس پہ کسی ایک لمحے کی تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ان کی کوئی قرارداد آئے اور اس قرارداد پر عمل درآمد میں کوئی تنظیم، کوئی ادارہ یا ادارے کے کوئی فرد رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے یا مخالفت کرے تو وہ مستوجب سزا ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ 2.5 کروڑ کے جرمانے سے 5 کروڑ جرمانے تک بھی ادا کریں گے، 3 یا 5 سال کی قید سے 10 سال کی قید تک بھی آپ جا سکیں گے۔ کل اگر یہی یو این ایک ایسی قرارداد لے آتی ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہو اور پاکستانی موقف کے بالکل متضاد ہو، اس وقت پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، بحیثیت ریاست ہماری پوزیشن کیا ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں لگتا ایسا ہے کہ عالمی قوتیں ان کو کسی نہ کسی دباؤ کے تحت ہمارے قوم کے ووٹ کو چوری کر کے لائے اور ہم پر انہوں نے مسلط کیا، اور اس ایجنڈے کے لیے لائے ہیں جو ایجنڈا آج ایف اے ٹی ایف کے تحت شرائط کے تحت قانون سازی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایک گلہ شکوہ اپنی جگہ پر ہے کہ بڑی جماعتوں کو جو ہمارے اپوزیشن کے ہیں ان کو اس میں سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مولانا صاحب، آپ نے خود فرمایا ہے کہ بڑی جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اس حکومت کے خلاف؟ اس کا جواب جواب جی اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا نا، یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ کیا نظر آتا ہے ان کو۔ میرے خیال میں یہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ معاہدہ بالکل اس 70 سال کے دور پر محیط جدوجہد آزادی کی نفی ہے، اور اس حوالے سے قوموں کی قربانیاں، قوموں کی جدوجہد، چاہے وہ کشمیر میں ہو اپنے آزادی کے لیے یا فلسطین میں ہو اپنی آزادی کے لیے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کے گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے، اس کو تسلیم کرے، اور یو اے ان کمزور ممالک میں سے ہے کہ میرے نزدیک کم از کم وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک جزیرہ ہے کہ جس کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے۔ برائے نام وہاں پر کچھ خاندان بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ وہاں کی چھوٹی سی آبادی کے لیے تو بادشاہ ہیں، لیکن عالمی سطح پر وہ بڑی قوتوں کے ایک پپٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ قسم کے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ بہرحال یو اے ای کا عمل نہ تو عرب دنیا کی نمائندگی ہے، یو اے ای اتنا بڑا ملک نہیں ہے، نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو۔ تو یہ فیصلہ، اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے، لیکن اس پر امت مسلمہ کو ایک واضح موقف کے ساتھ
सामने आना चाहिए। इस किस्म के फ़ैसलों पर अगर उम्मत मुस्लिमा की मजमूई आवाज़ मध्यम नज़र आए तो फिर इसके आगे भी वो बढ़ सकते हैं और फ़लस्तीनियों की जदोजहद आज़ादी को वो ज़ाया कर सकते हैं। इस अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि आप शुरू दिन से ये कह रहे थे कि ये असम्बलियाँ पपेट हैं, ये मुसल्लत करदा है, वोट पहले आपने कहा कि हल्फ ना लिया जाए, दोनों बड़ी पार्टियों ने आपकी बात नहीं मानी, उसके बाद आप मुसलसल जो है उनको अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी तहरीक भी शुरू की है, इस्लामाबाद में धरना भी दिया, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि एनपी के अलावा कोई आपके साथ नज़र नहीं आया और आज भी एनपी आपके साथ बैठी हुई है। तो क्या मुस्तकबिल में आप फिर सोलो फ्लाइट कर रहे हैं और खत्म नबूवत के प्लेटफॉर्म को इस दफ़ा इस्तेमाल करेंगे? खत्म नबूवत का प्लेटफॉर्म जो है ये सोलो फ्लाइट नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की अक़ीदे का सवाल है और इंशाअल्लाह आज बिलोर हमारे साथ होंगे। वो वादे ये थे कि मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी और मार्च गुजर गया है तो अब ज़ाहिर है जी कि अब मिलियन मार्च ही रह गया है, तो ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी। मियां साहब ये बताइए, आप वादा किसने किया था? जो लाए हैं उन्होंने किया था। मियां साहब ये जो बिलों वाला इशू है, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जी जो बिल मंजूर हुए हैं और जो मैं तो बड़ी पार्टियों ने सहूलतकारी का अच्छा इनसे पूछ रहे हैं। मौलाना साहब के बाद तो मेरा हक ही नहीं बनता, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मौलाना साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और एक ऐसे मौके पे जो कि हमारे गम में शरीक होने के लाए हैं, उसके हवाले से काफ़ी शुक्रिया अदा करूं तो कम है। एक बात जो कि पार्टी की जानिब से हमारी एक वाज़ेह पॉलिसी है कि मौजूदा हुकूमत चोरी की मैंडेट के साथ आई है, आवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। हम किसी बीच के यानी फ़ैसले को नहीं मानते, हम री इलेक्शन चाहते हैं, असर-ए-नौ इंतखाबात चाहते हैं और जो भी जीते उनके हवाले किया जाए और मुदाखलत के बग़ैर इलेक्शन चाहते हैं। ये पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो चुकी है, नेब भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अफादियत खो चुकी है, यानी महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। 2 साल में इस हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है। पड़ोसियों से इनके ताल्लुकात बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मैं इतना मुख्तसर कहूँ कि जो अरब इमारात का जो यहाँ पे इसराइल के हवाले से जो उनकी सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, हम समझते हैं कि दुनिया में एक नई तब्दीली आ रही है, सारी दुनिया तब्दील होने जा रही है, ताल्लुकात के निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले और जमहूरी रास्ता दे के पार्लियामेंट को उस हैसियत में आगे लेके आए कि इन तमाम वाक़यात को देख के जांचे और पाकिस्तान के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो कि पाकिस्तान यानी अंदरूनी कशमकश से भी बचे और बैरूनी कशमकश से भी बच सके। ये एक ऐसा तब्दीली है कि शायद सदियों के बाद ऐसी बात हुई है जो कि अरब कंट्री में जो कुछ हुआ है, और जो हम उस पर मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाहते कि इसमें बैठने की ज़रूरत है और तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करना है और इस मुल्क और इस ख़ित्ते की खातिर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि हम अब इसके बाद हमें क्या करना है। लिहाजा हम इस बात पे वाज़ेह हैं कि हम फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान के सोच और फ़िक्र के मुताबिक, अमन के मुताबिक, अदम तशद्दुद के मुताबिक सारी दुनिया से नफ़रतें ख़त्म करना, तशद्दुद ख़त्म करना, हर एक की हैसियत को तस्लीम करना, भाईचारे के साथ रहना, यही हमारा मकसद है। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट अब वो अफादियत खो चुकी है, लिहाजा पार्लियामेंट के हवाले से मज़ीद बात हम नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना कि असल पार्लियामेंट होनी चाहिए, यानी एक ऐसा इंतखाबात जो कि पब्लिक को भी मंजूर हो, मुदाखलत भी ना हो और शफाफ इलेक्शन हो, और जो भी जीते उसी को आगे आने दिया जाए और ये तमाम फैसले वो